کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر قسط نمبر 3۔ امام جا رہا تھا تو وہ اس کو ملنے آئی تھی۔ وہ لوگ سوات کی حد میں آ چکے تھے۔ سوات میں داخل ہوتے ہی زمر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ جب بھی واپس سوات آیا کرتی تھی تو فرط جذبات کی وجہ سے رونے پر قابو پانا باہر ہو جاتا تھا۔ ان کی گاڑی پھوپھو کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ اس نے حسرت سے اس گھر کو دیکھا تھا۔ کتنا خوش قسمت تھا یہ گھر جس کے اندر امان بس رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا، دوسرے لفظوں میں خود کو ریلیکس کیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ زمر منت بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ سب بے حد خوش تھے۔ فریال لوگ بھی آ چکے تھے۔ امان کی آج شام 7 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب امان آیا تھا۔ وہ پتہ نہیں ہینڈسم ہو چکا تھا یا اسے لگ رہا تھا۔ جو بھی تھا اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دل کو بہت قرار ملا تھا، مگر اس کے جانے کا سوچ کر دل بے حد بے قرار ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے کہ امان کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ اسے جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکی تھی کیونکہ وہ مصروف ہی رہا تھا۔ ان لوگوں کے پاس بس کھانا کھانے کے چند لمحے بیٹھا تھا۔ زمر کو اپنا دل مٹھی میں مقید ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر وہ یہ شہر چھوڑ گیا تو یہاں آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ وہ کم گو تھا، کم ہی مسکراتا تھا، مگر جب مسکراتا تھا یوں لگتا تھا کہ ہر شے اس کے مسکرانے کی خوشی میں جھوم اٹھی ہو۔ افراہیم اور شاذل سامان گاڑی میں رکھوا رہے تھے۔ سب اسے گیٹ تک سی آف کرنے گئے تھے۔ بلیک پینٹ شرٹ میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زمر اسے لاؤنج کی کھڑکی سے ہی جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے الوداع کرنے کی زمر میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ امان کو اس سے فرق بھی نہیں پڑنا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر منظر دھندلا سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ امان کو خوبصورتی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ حسن پرست تھا اور جہاں وہ جا رہا تھا وہاں تو حسن ہر طرف بکھرا پڑا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ امان وہاں کا ہی نہ ہو کر رہ جائے۔ امان نے اسے کوئی آس امید نہیں دلائی تھی۔ آس امید تو دور، وہ تو اسے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر پھر بھی وہ اس امان کو اپنا مان بیٹھی تھی جو اس کو اپنا ماننا تو دور کی بات اپنا سمجھتا بھی نہیں تھا۔ کسی کو اپنا ماننے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا بلکہ ہم صرف اسی کے ہوتے ہیں، وہ بھی بنا اجازت، اور جب بلا اجازت کسی کے ہو جائیں تو اس پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو دھتکار دے۔ منت اور وانیہ رو رہی تھیں۔ وہ انہیں گلے لگا کر چپ کروا رہا تھا۔ زمر کو محسوس ہوا تھا کہ اسے ایک رتی بھر بھی زمر کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی تو کیوں؟ لگتی کیا تھی وہ اس کی کزن؟ وہ سب سے ملتا ہوا بنا اس پر کوئی ایک بھی نگاہ، بنا یہ دیکھے کہ وہ اس کے پسندیدہ رنگ کا ڈریس پہنے وہاں آئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر الوداعی ہاتھ ملاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زمر کمرے میں آتے ہوئے گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ مجبوری تو یہ تھی کہ وہ کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاس امان کے لیے آنسو بہانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا تھا۔ اس کے یک طرفہ عشق کی آگ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی ایک آواز کو ترسنے لگی تھی۔ اکثر بے بسی سے وہ رو دیا کرتی تھی۔ اب تصویروں سے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اسے دیکھے 2 سال گزر گئے تھے۔ اس بار وہ اپنے گاؤں واپس نہیں گئی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا کہ اس کے گاؤں کے سوات کے پہاڑ اس سے ناراض ہوں گے کہ پہلے وہ اور اب اس کا امان بھی ان پہاڑوں کو کوہساروں کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ جو اتنی باتونی لڑکی تھی وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ چلو زیادہ نہیں، اس قدر تو دوری ہو، تیرے سوا بھی ہمیں اور کچھ ضروری ہو، تو سانس سانس لکھے جا بھلے محبت کو، یہ وہ غزل ہے جو ہر حال میں ادھوری ہو۔ اے جینے والو چھپاؤ نہ تم یہ گر ہم سے، بتاؤ کیسے یہ قید حیات پوری ہو، تمہاری بات کریں اور تمہارے ساتھ کریں، شب وصال ہو خواہش ہماری پوری ہو، تمام عمر بھی برسے محبت تیری، طلب زمیں کی کبھی آسمان نہ پوری ہو، غلط صحیح نہ اب اور مجھ پر نافذ ہو، کوئی تو فیصلہ میرے کبھی شعوری ہو۔ کچھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی ابرک،
کہ جیسے بات کوئی رہ گئی ادھوری ہو۔ ماسٹرز مکمل ہوا تو گھر میں کئی رشتے آ گئے تھے۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ امام کا رشتہ آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ آج صبح سے وہ بہت پریشان تھی۔ پہلے وہاں سے ہی رشتہ آیا تھا، مگر وہ منت نے بڑی مشکل سے یہ کہہ کر ریجیکٹ کروا دیا تھا کہ اس نے ایک بار اس لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ عبید صاحب اور تبسم بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے رشتہ قبول نہ کیا۔ زمر نے اس رات باقاعدہ بھنگڑے ڈالے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اب کراچی سے ہی رشتہ آ گیا تھا۔ بابا کے پرانے جاننے والے تھے، وہ کل سے اسے دیکھنے آ رہے تھے۔ زمر کو بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر منت کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ اس کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ منت امان کو بتا دے، یہ جانے بنا کہ امان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کاش کہ وہ آئے اور گلے لگا کر کہیں، رہا تو مجھ سے بھی نہیں جاتا تیرے بنا۔ بہت چہل پہل لگ رہی ہے آج گھر میں، خیریت؟ ابریش نے کچن میں آتے ہوئے وشما خالہ زاد کو دیکھا جو چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی اور پھر مسکرائی تھی۔ ہاں، وہ ارحان بھائی کا رشتہ لے کر جا رہی ہیں، بڑی امی اور بابا۔ اس نے مسکرا کر چائے کپوں میں نکالتے ہوئے بتایا تھا۔ ابریش کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ یوں لگا تھا کہ کسی نے ایک دم تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں کھڑا کر دیا ہو۔ ارحان کا رشتہ؟ کہاں؟ اس نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ ہاں، بابا کے دوست کی بیٹی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا تھا۔ میں ماما بابا کو چائے دے آؤں؟ آ جاؤ تم بھی، وشما مسکرا کر کہتے ہوئے ٹرے اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابریش نے شیلف پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور خشک ہوتے حل کو تر کیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ارحان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے خود کلامی کی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ آگے پیچھے دیکھا تو زینت بیگم، ارحان کی ماما، سامنے نہیں تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ سامنے ہی ارحان کا کمرہ تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے اجازت دے دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ارحان آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ ابریش کو دیکھ کر اس کا بالوں میں برش پھیرتا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے پلٹ کر ابریش کو دیکھا۔ وہ اسے یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ دھونس بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ ارحان اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا دریا دیکھ چکا تھا۔ وہ خود اس دریا میں ڈوبنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے ابریش سے مخاطب بھی کم ہی ہوتا تھا۔ ہاں، میرے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں ماما بابا، تو میں بھی جا رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ سے اپنا رخ آئینے کی طرف موڑتے ہوئے کٹھور پن سے جواب دیا تھا۔ ابریش کو اپنا دل کرچی کرچی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم خوش ہو؟ اس نے جانے کس امید کے تحت پوچھا تھا۔ ارحان نے لب بھینچے اور پلٹ کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اگر میں خوش نہ ہوتا تو یوں جا رہا ہوتا؟ ابرو اچکاتے ہوئے جواب دینے کی بجائے اپنی تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں سوال پوچھا تھا۔ ابریش نے دکھ سے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ یہ اذیت بہت بڑی ہوتی ہے کہ آپ کا محبوب آپ کے بنا خوش ہو۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو اذیت دینے کی وجہ سے بس مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اس نے آواز اور لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اگر ہماری مسکراہٹ کسی کے لیے باعث اذیت بنے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہہ کر ابریش کو شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ اس کی حاضر جوابی کی قائل ہوئی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ میرے لیے دکھ کا باعث نہیں ہے، اس نے نم آواز میں کہتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ ارحان نے لبوں کو بھینچ کر سر اثبات میں ہلایا تھا۔ تو پھر میرے رستے سے ہٹ جاؤ، میری مسکراہٹ کی دشمن مت بنو۔ آئندہ اس گھر میں 100 بار آؤ، مگر بس اپنی خالہ کے کمرے تک محدود رہو یا ان کے پورشن تک۔ اس نے کڑواہٹ اور کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ ابریش تو اس کے طرز تخاطب پر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ چند ثانیے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ارحان، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اپنی ساری انا اور عزت نفس کو بھاڑ میں جھونک کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ رو دی تھی۔
محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ ارحان بھونچکا رہ گیا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ یوں اعتراف کر لے گی؟ اپنے ہر رویے سے اس نے ابریش کے بڑھتے قدموں کو روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زینت بیگم کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ ابریش کا وجود لرز رہا تھا۔ ابریش پلیز جاؤ یہاں سے، تم جانتی ہو کہ ماما کبھی نہیں مانیں گی، سو اس سے پہلے کہ کوئی سین کریٹ ہو جاؤ۔ اس نے پگھلنے کی بجائے قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر سختی سے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ابریش اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پلکیں نم تھیں، گوری رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اتنا پتھر دل کیوں تھا؟ کہانی ابھی جاری ہے۔